رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک فتنہ ہوا کرتا ہے جس میں وہ امت وہ قوم مبتلا ہو کر فتنے میں پڑ جاتی ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ فرما رہے ہیں کثرت مال اور اس کے فتنے پر، اور یہ اس لیے نہیں کہ مال کوئی عیب دار چیز ہے یا مال ناپاک چیز ہے۔ مال میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب کس میں ہے؟ ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمارے دلوں میں عیب ہے کہ جب مال کی کثرت ہوگی، مال زیادہ ہوگا، تو مال کی محبت اور کثرت کی وجہ سے ہمارے دل فتنہ اور فساد میں پڑ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ فرمایا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ مال کی مثال سانپ کی طرح ہے۔ سانپ میں زہر بھی ہوتا ہے اور تریاق بھی، اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ تریاق یعنی زہر کو دور کرنا، اس کا سبب، اس کا ذریعہ۔ تو مال کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اس کے جو فائدے ہیں وہ بمنزلہ تریاق کے ہیں، اور مال کے جو نقصان ہیں وہ بمنزلہ زہر کے ہیں۔ تو اب جو شخص اس کے فائدے اور نقصان کو سمجھتا ہے کہ یہ مال کے فائدے ہیں اور یہ مال کے نقصانات ہیں، جو اس سے آگاہ ہوگا تو وہ مال کے فائدے حاصل کر سکے گا اور اس کے نقصانات سے بچ سکے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مالدار ہونا، مال کا پاس ہونا، یہ اس آدمی کو نقصان دہ نہیں ہو سکتا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مال اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو متقی آدمی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہی دولت، یہی مال، اس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی دولت کے ذریعے، جس کو فتنہ کہا جا رہا ہے، جس کو فتنہ اور فساد کا ذریعہ بتلایا جا رہا ہے، اسی دولت اور اسی جائیداد، اسی مال کے ذریعے ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، جو دل کی جو بیماریاں ہیں، حرص ہے، لالچ ہے، تنگ دلی ہے، دنیا پرستی ہے، یہ جو جذبات ہیں، اسی مال، اسی دولت کے ذریعے ہم ان بری خصلتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور ہم روحانی سفر طے کر سکتے ہیں اسی مال کے ذریعے۔ دنیا اور دنیا کے اسباب کی محبت کی وجہ سے ایک انسان جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اسی مال اور اسی دولت کے ذریعے اللہ کو منا سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہی مال جس کو دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم دل بہلاتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہم اسی اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب بھی مال خرچ کرنے کا موقع آ جائے یا یہ حوصلہ دکھانے کا موقع آ جائے تو اب پیچھے نہیں رہنا۔ اب اس کو اپنے لیے وہ انسان خوش قسمتی سمجھے، اس کو اپنے لیے خصوصی انعام سمجھے۔ یہ انتظار نہ کرے، نہ میں انتظار کروں نہ آپ انتظار کریں کہ بھئی جب موقع آئے گا تو مال نکالیں گے، یہ نہیں، بلکہ پیسے الگ کر لینے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ بھئی موقع آئے گا تو دیکھی جائے گی، نہ وہ موقع آئے گا، نہ دیکھی جائے گی، نہ مال نکلے گا، نہ اس کی توفیق ملے گی۔ تو کامل ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو شرط قرار دیا گیا کہ یہ کامل مسلمان ہیں، کامل ایمان والے ہیں، کامل ہدایت یافتہ ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے
انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دو طرح کا ہے، ایک فرض واجب ہے جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے، اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نفلی ہوتا ہے، نفلی خرچ کرنا ہوتا ہے، دونوں قسمیں ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا جو مطالبہ ہے اللہ کا ہم سے، وہ صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے کہ ایک شخص سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر لے اور پھر ہاتھ باندھ لے کہ اب سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اللہ کا صرف یہ مطالبہ نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ ہے، اور حقیقت میں، حقیقی معنی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حق کون کر رہا ہے، اس کا حق کون ادا کر رہا ہے؟ جو زکوٰۃ بھی ادا کرے اور پھر اپنا اور اپنے گھر والوں کا جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جہاں اس کی تجارت ہے اس میں پیسہ لگا کر، اس سب میں پیسہ بچا کر پھر بھی اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنے والا ہو۔ رشتہ داروں میں خرچ کرے، یتیموں میں، مسکینوں میں، مانگنے والوں میں، نہ مانگنے والوں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، مہمانوں میں، چھپ کر بھی، علانیہ بھی، سب کو دکھا کر بھی، سرن بھی حکم ہے کہ چھپ کر بھی، او علانیہ یا سب کے سامنے، دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے، اور خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ یہ نہیں کہ بھئی مال آئے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جو ہے اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے، قبول تو اللہ نے کرنا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو لاکھوں میں خرچ کر رہا ہے ریاکاری کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے کہ مہینے میں 100 روپیہ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے، اپنی حیثیت کے مطابق دیا، اخلاص سے، نہ اس میں نام و نمود مطلوب ہے، نہ ریا، نہ شہرت، نہ تکبر مطلوب ہے، صرف اللہ کی رضا۔ یہ 100 روپیہ اس کے لاکھوں روپے سے باری ہے۔ تو خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، اپنے جو دوست ہیں ان پر بھی، دشمنوں پر بھی، سب پر خدمت خلق کے لیے، اللہ کے راستے میں، انسانیت کے فائدے کے لیے۔ تو جو اس طریقے سے کر رہا ہے تو وہ شخص انفاق فی سبیل اللہ کا حق ادا کر رہا ہے۔ حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ ایک مرتبہ اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے، بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ جیسے نماز 2 طرح کی ہے نا، ایک نماز فرض ہے، ایک نماز نفلی نماز ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی 2 طرح کی ہے، ایک فرض واجب ہے، ایک نفلی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو مطالبہ ہے وہ واجب کا بھی ہے اور نفل کا بھی ہے۔ انہوں نے پھر بطور دلیل کے سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے 177 یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، ولکن البر، نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور نیکی یہ ہے وآت المال علی حبہ، کہ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال دو ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مساکین پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، مانگنے والوں پر، نہ مانگنے والوں پر۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ، نیکی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب دیکھیے اس آیت میں زکوٰۃ کا الگ آخر میں جا کر اللہ نے حکم فرمایا نماز کے بعد، اور پہلے جو نفلی صدقات خیرات ہیں اس کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر فرمایا۔ تو دونوں چیزوں کا مطالبہ ہم سے ہے، زکوٰۃ کا بھی مطالبہ ہے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا مطالبہ ہے، اسی طریقے سے نفلی صدقات خیرات اس کا بھی اللہ کی طرف سے ہمارے سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں انفاق فی سبیل اللہ کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنی اہمیت اور اتنی تاکید ہے، جو اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ بھئی یہ جو مال ہے نا، یہ جو دولت ہے،
یہ پاس رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. اس کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، دیا اس لیے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے بندہ. اتنے فضائل ہیں کہ یہ پاس رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ چیز یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے بندہ، اللہ کو خوش کرتا رہے اس کے ذریعے. یہ ایسی چیز ہے، مال و دولت، جائیداد. تو جس طرح زکوٰۃ ہے اسی طرح نفلی صدقات بھی ہیں. قرآن مجید میں یہ دونوں حکم ہیں کہ اللہ کی محبت کے لیے بھی خرچ کرو، اور جب مال کی تمہیں ضرورت ہو، ضرورت ہونے کے باوجود بھی خرچ کرتے رہو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہ اگر تمہارے والدین اور تمہاری اولاد، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ، واموال اور تمہارا مال جس کو تم بڑا پسند کرتے ہو، وتجارۃ تخشونھا اور وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونھا اور یہ محلات جہاں تم رہتے ہو جس کو تم بڑا پسند کرتے ہو. اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ، اگر یہ سب کچھ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، ورسولہ اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یہ سب چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے رہو. کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت اور رضا کے لیے ان سب چیزوں کو قربان کر دینے کا جذبہ ہو. اللہ کی محبت کی خاطر خرچ کرو. دوسری جگہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، جبکہ ان کو خود کھانے کی ضرورت بھی ہے. عَلَى حُبِّ مسکیناً مسکین کو، وَيَتِیمًا یتیم کو، وَأَسِیرًا اور قیدیوں کو. اللہ کی محبت کے لیے اور مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی. اور تیسرے نمبر پر ایک جگہ فرمایا کہ ایثار کا بھی جذبہ ہونا چاہیے، احسان کا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ اپنے گھروں میں فقر و فاقہ ہی کیوں نہ ہو. کہ مال کی ضرورت بھی ہے، اپنی ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے رہے. تو یہ سب چیزوں کا اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. صرف زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی مطالبہ ہے. اپنے گھر والوں پر بھی ہم خرچ کریں، اور انفاق فی سبیل اللہ سال بھر ہم کرتے رہیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 243 نمبر، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دیتا ہے. قرضا حسنا، قرض حسن. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ رب العزت اس قرض کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا تمہیں عطا فرمائیں گے. اس وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خوف مت رکھو. کیوں؟ واللہ یقبض ویبسط، وہی تنگ کرتا ہے، وہی کشادہ کرتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور تم مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے. اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کو قرض سے تعبیر فرمایا. اب قرض کیا ہے؟ قرض وہ ہے جس کی واپسی اور ادائیگی ضروری ہوتی ہے. کہ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو واپس کریں گے. تو گویا اللہ رب العزت یہاں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے قرض دے رہے ہو. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے رہا ہے کہ اس کا بدلہ میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. خود اللہ نے فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، کہ اللہ آمدنی کے ذرائع مزید پیدا فرما دیں گے. آپ کی صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی عادت ہے، پہلے ایک ذریعہ تھا آمدنی کا، تو اب اللہ نے ایک اور ذریعہ پیدا فرما دیا، تیسرا پیدا فرما دیا، چوتھا ذریعہ پیدا فرما دیا، ذرائع بڑھ گئے. یا اسی مال میں اللہ نے برکت پیدا فرما دی کہ مال تھوڑا تھا لیکن ضروریات پوری ہو گئی.
یا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر قرض سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ کیا اللہ رب العزت ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ اپنا دست مبارک آپ آگے بڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، ہاتھ پکڑ کر معاہدے کے طور پر پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا وہ جو باغ ہے میں وہ اللہ رب العزت کو قرض دیتا ہوں، اس میں 600 درخت تھے کھجوروں کے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اسی باغ میں ہی ان کی رہائش بھی تھی، اسی باغ میں ان کے بیوی بچے بھی رہا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معاہدہ کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں اس باغ کو اللہ رب العزت کو قرض دیتا ہوں، اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ پھر واپس آئے اپنے بیوی بچوں کے پاس، جا کر کہنے لگے کہ اب یہاں سے باہر نکلو، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ صحابہ اکرام میں یہ جذبہ تھا اللہ کو قرض دینے کا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، وہ تمہیں ضرور اس کا پورا پورا صلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کچھ بھی اللہ کم نہیں کریں گے۔ ایک اور آیت ہے 4 پارے کی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہرگز تم کامل نیکی کو نہیں پا سکو گے، حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم اپنے محبوب مال میں سے خرچ کرو۔ حَتَّى تُنْفِقُوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مِمَّا تُحِبُّونَ، اپنا محبوب مال، بچا کھچا نہیں، جس کو دیکھ دیکھ کر تم اپنا دل بہلاتے ہو، جو تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار مدینہ کے کیا کہنے، مدینہ والوں کے، بڑی ان کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، جا کر اب ان کا ایک باغ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں، مدینہ والوں میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت جن کے پاس تھے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے، اور ان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا بیرحا کے نام سے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ وہ باغ ان کو بڑا محبوب مال تھا، بڑا پسند تھا ان کو، اور اللہ کے نبی اکثر اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس میں ایک کنواں بھی تھا میٹھے پانی کا، اللہ کے نبی وہ نوش فرمایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، جا کر اکثر وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ میرا یہ جو باغ ہے بیرحا، مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ مال ہے، تو میں یہ اللہ کے راستے میں یہ صدقہ کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں آپ مسلمانوں میں تقسیم فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واہ واہ کتنے نفع والا مال ہے، بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر فرمایا آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے رشتہ داروں کو زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم فرما دو۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور دیگر رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم فرما دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام میں یہ جذبہ تھا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے، کس کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے، مومنین سے خرید لیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا
کہ جو تم صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارا مال کبھی گھٹے گا نہیں، اللہ اس کو ضرور بڑھا کر رہیں گے۔ قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ اس کو ضرور بڑھائیں گے۔ روزانہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں اور دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو آپ نعم البدل اور اچھا بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، جو روکنے والا ہے اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ روزانہ 2 فرشتے، یہ مسلم شریف کی روایت میں، روزانہ 2 فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو مال خرچ کرنے والا ہے اے اللہ اس کو اور عطا فرما، اچھا بدلہ عطا فرما، منفقاً خلفاً، اور دوسرا کیا دعا کرتا ہے ممسکاً تلفاً، کہ جو روکنے والا ہے، بخل کرنے والا ہے اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، تلف کر دے، ضائع کر دے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک صحابی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اجر و ثواب والا صدقہ وہ ہے جو آپ تندرستی کے عالم میں کرو، صحت اور تندرستی کے عالم میں کرو، کہ جب آپ کو مال کی طرف حرص بھی ہو، مال گھٹنے کی بھی فکر ہو اور مالدار ہونے کی خواہش بھی ہو، مال کی ضرورت بھی ہو، اس صورتحال میں اس موقع پر جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اس بات کا انتظار مت کرو کہ روح تمہاری حلق تک پہنچ جائے، موت کا انتظار نہ کرو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو کہ پھر جب بڑھاپا آ جائے، موت نکلنے کا وقت آ جائے تو پھر تم یہ کہو کہ یہ فلانا مال فلانی مسجد کے لیے، فلانے مدرسے کے لیے۔ فرمایا اب تو یہ مال ورثہ کے لیے ہے۔ جو شخص تندرستی کے عالم میں 1 درہم خیرات کرتا ہے، یہ بہتر ہے اس شخص کے صدقہ کرنے سے جو موت کے وقت 100 دراہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ ایسی مثال ہے، فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، جو بچ جائے پھر وہ لے جائے پڑوسیوں کے پاس۔ اسی طرح اس کی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازنے کے انداز مختلف تھے، مختلف انداز میں نوازا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہبہ کے نام سے ہبہ فرماتے تھے، کبھی ہدیہ کے نام سے آپ عنایت فرماتے تھے، کبھی صدقہ آپ صدقہ کے نام سے عنایت فرماتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازنے کی صورت یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ کسی سے کوئی چیز خریدی، خرید کر جو اس کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، جو رقم ہے وہ بھی اور چیز بھی واپس دے دیا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے حضرت جابر سے فرمایا، آپ نے اونٹنی لی، فرمایا کہ پھر کتنے کی، ریٹ طے ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچے حضرت جابر، وہ اونٹنی لے کر پہنچے تو اللہ کے نبی نے وہ اونٹنی دی، رقم دی، پھر ساتھ اونٹنی بھی دے دی۔ تو اللہ کے نبی اس طرح سے بھی نوازتے تھے، اور کبھی اس طرح بھی نوازتے تھے، کوئی چیز خریدی تو جو آپ نے بدلے میں رقم دینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل سے زیادہ رقم عنایت فرماتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے آپ نے قرض لیا ہے، نوازنے کی یہ بھی صورت ہوا کرتی تھی، جب آپ قرض واپس کرتے تو اصل رقم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید انعام بھی عطا فرماتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواباً اس سے زیادہ عطا فرماتے۔ تو یہ نوازنے کے انداز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مختلف انداز میں آپ نوازا کرتے تھے، گن کر نہیں نوازتے تھے، بے تحاشا نوازتے تھے۔ ایک موقع پر ایک شخص آیا، اعرابی دیہاتی آدمی تھا، اس نے آ کر سوال کیا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ یہ جو پہاڑیوں کے درمیان جو جانور چر رہے ہیں یہ لے جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ 6000 سے زیادہ بکریوں کا ریوڑ تھا وہ، ایک شخص کو اللہ کے نبی نے وہ عنایت فرما دیا، بھر بھر کر دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد 7 چیزوں کا ثواب اس کو مسلسل ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، مسلسل اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا جو صدقہ جاریہ ہے، کوئی آپ مسجد بنا جائیں، کوئی درخت لگا گے،
کوئی کنواں آپ نے جاری کروایا، نہر کھدوائی، درخت لگایا، یا قرآن مجید کا ہدیہ آپ نے دیا، صدقۃ جاریہ، یا آپ نے او علم ينتفع به، علم کو پھیلانے میں آپ نے کوئی کام کیا ہو، آپ نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، یا آپ نے کوئی تالیف کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، یا آپ کے ذریعے، آپ کے پیسے کے ذریعے کوئی حافظ قرآن بن گیا، آپ نے مالی مدد کی، اس کی مدرسے میں آپ نے رقم جمع کرائی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری مسجد بنائی، پورا مدرسہ بنایا، کہیں بن رہا ہے آپ نے اس میں حصہ بھی ڈال دیا۔ اور آخر میں فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد آپ چھوڑ گئے۔ تو ایک شخص قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ اعمال ایسے ہیں، آپ نے ایسے بینک میں آپ نے جمع کروا دیا یہ سرمایہ کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ محفوظ رہے گا اور مسلسل نفع آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ایسا نفع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔